بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اسم تفضیل کی اصطلاحی تعریف، اسم تفضیل بنانے کا قاعدہ اور اس کے 3 طریقے استعمال پڑھے تھے۔ یعنی اس کے استعمال میں 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اسم تفضیل کو مضاف استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، اسم تفضیل پر الف لام داخل کیا جائے۔ اور نمبر 3، اسم تفضیل مستعمل بمن، یعنی من کے ساتھ اس کا استعمال ہو۔ لیکن یہ تینوں طریقے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی طریقہ استعمال ہو جبکہ وہ کلام اللہ میں ہو، جیسے حاشی میں ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جس کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ علم جان لیجیے انہ قد جاء استعمال اسم تفضیل، کہ اسم تفضیل کا استعمال کبھی کبھی عاریاً عن الوجوہ الثلاثہ، ان تینوں طریقوں سے بھی ہٹ کر آتا ہے۔ اذا کان بمعنى فی کلام اللہ، جبکہ وہ کلام اللہ میں اس کا استعمال ہوا ہو، جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب یہاں اقرب اسم تفضیل ہے، لیکن ان تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ یہاں اس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب اس طرح اس کا اگر استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اسم تفضیل کے اس قاعدے میں تعویل کر لی جاتی ہے، لیکن کلام اللہ میں تعویل نہیں کی جاتی، کیونکہ کلام اللہ یہ اصل ہے اور نحو کے قواعد اس کے تابع ہیں۔ لأن قواعد النحو تابعۃ للکلام، نحو کے جو قواعد ہو اسی کلام مجید کے تابع ہیں، ولا عکس، اس کے برعکس نہیں ہے۔ یعنی قرآنی آیت میں ہم تعویل نہیں کریں گے بلکہ قواعد نحو میں ہم تعویل کریں گے۔ تو قواعد میں ہم تعویل کر سکتے ہیں، کلام اللہ میں ہم تعویل نہیں کریں گے۔ تو استعمالہ علی ثلاثۃ اوجہ سے بتایا گیا کہ اسم تفضیل کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ اب آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسم تفضیل کا جو لفظ ہے اس کا استعمال کیسے ہوگا، واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو دیکھیے عبارت، ترجمہ اور تشریح۔ ويجوز في الأول الإفراد ومطابقة اسم التفضيل للموصوف، نحو زيد أفضل القوم والزيدان أفضل القوم وأفضلا القوم والزيدون أفضل القوم وأفضل القوم۔ اور جائز ہے پہلی میں افراد اور اسم تفضیل کا استعمال موصوف کے مطابق ہو، جیسے زید افضل القوم، اور جائز ہے پہلی صورت میں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ اما مضاف، کہ وہ مضاف ہو۔ تو پہلی صورت میں یعنی مضاف ہونے کی صورت میں، اس لیے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، اسی لیے میں نے پہلے اس کو بیان کیا کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طرح ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال مضاف کے ساتھ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ معرف باللام، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا تعلق اسی عبارت سے ہے۔ تو پہلی صورت میں جائز ہے کہ اس میں تفضیل مفرد ہو یا اس میں تفضیل موصوف کے مطابق ہو، جیسے زید افضل القوم۔ اب یہاں زید کو ہم موصوف کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ زید کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ زید قوم میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب زید مفرد اس کا استعمال ہوگا، اور اس میں تفضیل کے مطابق، یعنی موصوف کے لیے اس میں تفضیل کو اس کے مطابق لایا جائے گا کہ جیسے موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی۔ جیسے افضل القومی میں زید موصوف یہ مفرد ہے، تو افضل الصفت اس میں تفضیل یہ بھی مفرد ہوگی۔ اور والزیدان افضل القومی، زیدان، 2 زید قوم میں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھیے الزیدانی یہ تثنیہ ہے، تو افضل اس میں تفضیل یہ مفرد ہے، تو درست ہے، اس لیے کہ یہاں اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے، اور اضافت والی صورت میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ وہ 2 صورتیں کون کون سی جائز ہے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو ہمیشہ مفرد استعمال کیا جائے جب وہ مضاف ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو موصوف کے مطابق لایا جائے۔
یعنی موصوف اگر تثنیہ ہو تو اس میں تفضیل کو تثنیہ، موصوف اگر جمع ہو تو اس میں تفضیل کو بھی جمع. جیسے الزیدانی یہاں موصوف ہے اس لیے کہ اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. الزیدانی 2 زید قوم میں سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس کو یہ چونکہ تثنیہ ہے تو یہ مفرد بھی لا سکتے اور تثنیہ بھی لا سکتے. جیسے الزیدانی افضل القومی بھی کہہ سکتے ہیں اور الزیدانی افضل القومی بھی کہہ سکتے ہیں. والزیدون افضل القومی زید جمع ہے لیکن یہاں افضل کو دیکھیے مفرد ہے تو والزیدون افضل القومی بھی کہہ سکتے ہیں اور والزیدون افضل جمع القومی بھی کہہ سکتے ہیں. تو پہلی صورت میں جبکہ اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو، ایسی صورت میں 2 صورتیں جائز ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال مفرد لایا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے موصوف ہوگا یعنی جیسے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کو کے مطابق یعنی موصوف کے مطابق صفت لائی جائے. وفی الثانی یجب المطابقۃ، اور دوسری صورت میں مطابقت واجب ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ ہم نے یہاں پڑھا تھا اس میں تفضیل کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے، یا تو مضاف ہوگا یا معرف باللام. تو جب معرف باللام ہو تو مطابقت ضروری ہے، یعنی جیسے موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی. جیسے زید الافضل، اب یہاں زید مفرد ہے تو الافضل مفرد. الزیدان الافضلان، زید تثنیہ ہے تو الافضلان تثنیہ. الزیدون الافضلون، تمام زید افضل من عمر من قوم سے. تو جیسے موصوف یعنی جمع ہے تو اس میں تفضیل بھی جمع، جس کی تفضیل بیان کی جا رہی ہے، جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ جیسا ہوگا ویسے اس میں تفضیل بھی آئے گا، جبکہ اس میں تفضیل معرف باللام ہو. تو معرف باللام والی صورت میں مطابقت واجب ہے. وفی الثالث یجب کون مفردا مذکرا ابدا، اور تیسری صورت میں اس کا مفرد مذکر ہونا ہمیشہ مفرد مذکر ہونا واجب ہے. اور تیسری صورت میں اس کا ہمیشہ مفرد مذکر ہونا واجب ہے، یعنی جب اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو ایسی صورت میں اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد اور مذکر ہوگی. جیسے زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے. تو اب یہاں زید موصوف ہے، اسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، تو افضل یہ بھی مفرد ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. لیکن اگر یہ تثنیہ ہو یا مؤنث ہو یا جمع ہو تو بھی افضل ہمیشہ افضل ہی رہے گا. جیسے زید افضل من عمر، ہند افضل من عمر. اب دیکھیے ہند اس میں مؤنث ہے لیکن اس کے باوجود افضل مذکر ہے. الزیدانی افضل من عمر تثنیہ ہے لیکن افضل مفرد ہے. الزیدون افضل من عمر، الزیدون افضل من عمر. الہندانی افضل من عمر. تو زید وہند والزیدان والہندان والزیدون والہندات افضل من عمر. اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو اس طرح پڑھیں گے، زید افضل من عمر، ہند افضل من عمر، الزیدانی افضل من عمر، الہندانی افضل من عمر، الزیدون افضل من عمر، الہندات افضل من عمر. تو الہندات جمع مؤنث ہے لیکن اس افضل کا استعمال ہمیشہ مفرد ہی ہوگا. تو تینوں صورتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے. دوبارہ سمجھنے کے لیے ہم یہ سبق دوبارہ سن لیں. وعلى الأوجه الثلاثة يضمر فيه الفاعل، ان تینوں طریقوں میں وعلى الأوجه الثلاثة ان تینوں طریقوں پر يضمر فيه الفاعل اس میں فاعل کی ضمیر لائی جائے گی. ان تینوں طریقوں میں یعنی ان تینوں صورتوں میں اس میں فاعل کی ضمیر لائی جائے گی. وہ يعمل في ذلك المضمر، اور وہ اسی ضمیر میں عمل کرے گا. یعنی ہم نے جو تینوں طریقے اوپر پڑھے ہیں ان طریقوں کے مطابق اس میں فاعل کی ضمیر لائی جائے گی. اس میں تفضیل میں فاعل کی ضمیر لائی جائے گی. وَهُوَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ الْمُضْمَرِ، اور وہ اسی اس میں ضمیر میں عمل کرے گا. وَلَا يَعْمَلُ فِي الْمُظْهَرِ، اس میں ظاہر میں اصلاً بالکل بھی عمل نہیں کرے گا. اب یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کا عمل کیا ہوتا ہے. تو اس میں تفضیل یہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اسی میں ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، اسی میں ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے. جیسے الہندات افضل من عمر میں تو افضل میں ضمیر ہے جو فاعل بن رہے ہیں. اسی طرح زید افضل القوم، زید الافضل، اس میں تفضیل ہوگا تو اس میں ایک فاعل کی ضمیر ہوگی اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اسی فاعل میں عمل کرتا ہے.
تو یہاں سے یہ قاعدہ خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں تفضیل بھی اپنے فاعل کو جو ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اس کو رفع دیتا ہے، اور مفعول لہو، مفعول فی، حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے، اور اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، ولا عمل فی المظہر اصلا، اس میں ظاہر میں بالکل بھی عمل نہیں کرتا، یعنی اس کا فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں نہیں آتا، الا فی مثل قولہم، سوائے اہل عرب کے قول کے مثل میں، یعنی یہ جو قول ہے ما رأیت رجلا احسن فی عینی الکحل منہ فی عین زید، اس طرح کے قول کے علاوہ میں عمل نہیں کرتا، لیکن اس طرح کے قول اگر ہو تو پھر وہ عمل کرتا ہے، اس طرح کے قول، الا فی مثل قولہم، سوائے اہل عرب کے قول کے مثل میں، ما رأیت رجلا احسن فی عینی الکحل منہ فی عین زید کے علاوہ میں، یعنی اس طرح کے قول میں عمل کرے گا۔ اب وہ کیا ہے، یعنی یہ مثال، اور اس طرح کے قول میں عمل کرتا ہے تو کس طرح عمل کرتا ہے اس کو ہم جانیں گے۔ دیکھیے عبارت، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، یہ عبارت ہے۔ فإن الکحل فاعل لأحسن، اس لیے کہ الکحل یہ احسن کا فاعل ہے، وہا ہنا بحث، اور یہاں ایک بحث ہے۔ ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس کی مختصر سی ہم تشریح سمجھ لیتے ہیں کہ اس مثال کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ اس میں تفضیل کا فاعل آتا ہے لیکن ہمیشہ ضمیر کی شکل میں، اور اس میں ظاہر میں بالکل بھی عمل نہیں کرتا، لیکن یہاں احسن اس میں تفضیل ہے جس نے الکحل اس میں ظاہر میں عمل کیا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، اور یہاں اس میں ظاہر میں عمل کیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح اگر مثال ہو، اس طرح کا کوئی قول ہو، اس طرح کی اگر کوئی عبارت ہو تو پھر وہ عمل کرتا ہے۔ اب اس عبارت کا ترجمہ سن لیجئے پہلے، ما رأیت رجلا، میں نے نہیں دیکھا کسی آدمی کو، احسن فی عینہ الکحل، جس کی آنکھ میں سرما زیادہ خوبصورت ہو، جس کی آنکھ میں سرما زیادہ خوبصورت ہو، اس سرمے سے، منہ فی عین زید، جو زید کی آنکھ میں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی آدمی کو جس کی آنکھ میں سرما زیادہ خوبصورت ہو، اس سرمے سے جو زید کی آنکھ میں ہو۔ فإن الکحل فاعل لأحسن، اس لیے کہ الکحل، یہاں الکحل یہ احسنہ کا فاعل ہے، یہ الکحل یہ احسنہ کا فاعل ہے، وہاں ہونا بحث، اور یہاں بحث ہے۔ اب اس قاعدے میں آپ دیکھیے، احسنہ اس میں تفضیل نے الکحل میں عمل کیا ہے، سرمے کے معنی میں ہے، اور یہ عمل کر رہا ہے اس میں ظاہر میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں، یعنی اس میں تفضیل، اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے، اس میں تفضیل لفظ کے اعتبار سے کسی شے کی صفت ہو، اس میں تفضیل لفظ کے اعتبار سے کسی چیز کی صفت ہو، اور معنی کے اعتبار سے اس کے متعلق کی صفت ہو، لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے وہ یعنی الگ الگ صفت بن رہی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لفظ کے اعتبار سے اس میں تفضیل کسی چیز کی صفت ہو، اور معنی کے اعتبار سے اسی چیز کے متعلق کی صفت ہو، اور وہ متعلق پہلی شے اور دوسری شے میں مشترک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں تفضیل مثبت ہو، مثبت نہ ہو، اس میں تفضیل مثبت نہ ہو، منفی ہو، جیسے ما رأیت رجلا احسن میں یہاں اس میں تفضیل ہے لیکن منفی ہے، یعنی منفی کے معنی ادا ہو رہے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے، وہ متعلق جو بھی ہم نے پہلی شرط میں پڑھا کہ وہ متعلق اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پہلی شے کے اعتبار سے مفضل بن رہا ہے تو دوسری شے کے اعتبار سے وہ مفضل علیہ ہو۔ مفضل کا مطلب جس کو فضیلت دی گئی ہو، اور مفضل علیہ کا مطلب جس پر فضیلت دی گئی ہو۔ تو 3 شرطیں ہو گئی، دوبارہ ہم ان 3 شرطوں کو سن لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اس میں تفضیل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ مثالوں سے یہ تینوں شرطیں بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں تفضیل لفظ کے اعتبار سے پہلی شے کی صفت ہو، اور معنی کے اعتبار سے اس کے متعلق کی صفت ہو، اور وہ متعلق پہلی شے میں اور دوسری شے میں مشترک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے
کہ وہ جو متعلق ہے وہ پہلی شے کے اعتبار سے مفضل اور دوسری شے کے اعتبار سے مفضل علیہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس میں تفضیل منفی ہو، مثبت نہ ہو۔ اب اس مثال میں اس کو سمجھ لیجیے تینوں شرطوں کو۔ ما رأیت رجلا، میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، احسن، زیادہ خوبصورت۔ تو اب دیکھیں لفظ کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لفظ کے اعتبار سے احسن رجل کی صفت بن رہی ہے کہ زیادہ حسین کون ہے؟ آدمی۔ میں نے نہیں دیکھا زیادہ خوبصورت آدمی۔ لیکن معنی کے اعتبار سے اگر کہنا ہو تو وہ آدمی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس کے آنکھ میں جو سرما لگا ہوا ہے وہ سرما زیادہ خوبصورت ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہو رہی ہے الکحل کی، لفظ کے اعتبار سے رجل کی پہلی شے کی، اور معنی کے اعتبار سے الکحل دوسری شے کی صفت بن رہی ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے احسن یہ رجلن کی صفت ہے، اور معنی کے اعتبار سے یہ الکحل کی صفت ہے۔ پھر اوپر ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ شرط میں کہ وہ لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے صفت ہو اور پہلی شے دوسری شے میں مشترک ہو، یعنی وہ متعلق پہلے اور دوسری شے دونوں میں مشترک ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی شے یعنی جس کو فضیلت دی گئی اور رجلن ہے، اور دوسری زید ہے، کہ رجلن یہ سرما رجلن سے بھی متعلق ہے اور زید سے بھی متعلق۔ یہ جو الکحل ہے یہ الکحل رجلن سے بھی متعلق ہے، اس لیے کہ وہ بھی خوبصورت ہے، سرما اس کے آنکھ میں سرما ہونے کی وجہ سے، اور یہی سرما زید کی آنکھ میں بھی ہے تو اس سے بھی وہ متعلق ہو رہا ہے۔ تو الکحل یہ رجلن سے بھی متعلق ہے اور زید سے بھی متعلق ہے۔ تو پہلی شے یعنی پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ رجلن لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے الگ الگ صفت بن رہا ہے، لفظ کے اعتبار سے رجلن کی اور معنی کے اعتبار سے الکحل کی، اور وہ متعلق پہلی شے میں یعنی جس کو فضیلت دی گئی اور جس پر فضیلت دی گئی دونوں صورتوں میں وہ دونوں سے متعلق ہے، رجلن سے بھی اور زید سے بھی متعلق، اس لیے کہ دونوں کی آنکھ میں سرما ہے۔ دوسری شرط اس طرح پائی جا رہی ہے، پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ پہلی شے جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے مراد رجلن ہے اور دوسری شے سے مراد زیدن ہے۔ تو دوسری شرط اس طرح پائی جا رہی ہے کہ یہ جو الکحل ہے سرما، تو الکحل یہ سرما پہلی شے کے اعتبار سے یعنی رجلن کے اعتبار سے مفضل اور دوسری شے کے اعتبار سے مفضل علیہ بن رہا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ حرف نفی کو داخل کیا جائے۔ حرف نفی کو اگر داخل کر دیا جائے تو اس کے برعکس ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل، تو ہم یہاں ما کو ہٹا دو تو ہم اس کو پڑھتے ہیں میں نے ایسا آدمی دیکھا جس کے آنکھ میں زیادہ خوبصورت ہے سرما، زیادہ خوبصورت سرما ہے، یعنی احسن اس میں تفضیل سے الکحل جو رجلن کی آنکھ میں ہے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو یعنی حرف نفی داخل کر دیں گے، جیسے کہیں گے ما رأیت رجلا احسن فی عینی الکحل منہ فی عین زید، تو اب یہ اس کے برعکس ہو جائے گا۔ تو الکحل یہ جو متعلق ہے ایک مرتبہ یہ مفضل بن رہا ہے اور دوسری مرتبہ یہی مفضل علیہ بن رہا ہے۔ حرف نفی اگر داخل نہیں کریں گے، رأیت رجلا احسن فی عین الکحل کہیں گے، تو اسی صورت میں الکحل یہ رجلن کے اعتبار سے یعنی پہلی شے کے اعتبار سے یہ مفضل ہوگا، اور زید کے اعتبار سے یہ مفضل علیہ یعنی جس پر فضیلت دی گئی ہے مفضل علیہ ہوگا۔ جس کو فضیلت دی گئی اس کو مفضل، اور جس پر فضیلت دی گئی اس کو مفضل علیہ کہتے ہیں۔ تو الکحل اگر اس پر حرف نفی داخل نہیں کرتے ہیں تو یہ مفضل ہے، اور زید کے اعتبار سے یہ مفضل علیہ ہے جس پر فضیلت دی گئی، لیکن اگر حرف نفی داخل کر دیتے ہیں تو پھر یہ مفضل علیہ اور یہ مفضل ہوگا۔ تو دوسری شرط اس طور پر پائی جا رہی ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے اس شرطوں کو، کہ الکحل وہ جو متعلق ہے وہ پہلی شے کے اعتبار سے مفضل اور دوسری شے کے اعتبار سے مفضل علیہ ہو، تو الکحل پہلی شے کے اعتبار سے مفضل ہے اور دوسری شے کے اعتبار سے مفضل علیہ ہے۔ اور تیسری شرط اس طور پر پائی جا رہی ہے کہ یہ حرف نفی ہے، تیسری شرط اس طور پر پائی جا رہی ہے کہ یہ منفی ہے، جیسے ما رأیت رجلا احسن، اس میں تفضیل پر ما رأیت یعنی منفی کا معنی داخل ہے تو وہ اس میں تفضیل منفی ہوگا، مثبت نہیں ہوگا۔ یہ تینوں شرطیں اگر پائی جاتی ہے تو پھر اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں بھی عمل کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی قول آتا ہے تو اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے۔ اب یہاں الکحل یہ احسنہ کا اس میں تفضیل کا فاعل بن رہا ہے اور اسی میں عمل کر رہا ہے۔ وہاں ہونا بحث، اور یہاں بحث ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ بڑی کتابوں میں مطولات میں پڑھیں گے۔ یہاں حاشیے میں اس قاعدے کی مختصر سی وضاحت، یعنی ہاں ہونا بحث کا کیا مطلب ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ہم مزید مختصر کر سکتے ہیں، یعنی اتنی لمبی عبارت نہ پڑھتے ہوئے اس کو اگر ہم مختصر کرنا چاہے تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید۔ یہاں اختصار ہو گیا ہے، من ہو کے بجائے صرف من زید کہا گیا ہے مجرور کو۔ اسی طرح اس میں ایک صورت یہ بھی جائز ہے کہ ہم اس کو نہ اتنی عبارت کو طویل نہ دیتے ہوئے صرف یوں کہے ما رأیت کعین زید احسن فیہ الکحل، تو اس دو طرح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی صورت جو ہم نے اوپر پڑھی ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید، اور ما رأیت کعین زید احسن فیہ الکحل، یعنی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا سبق ہو گیا ہے جو صرف ایک ہی عبارت میں زیادہ وقت لگا ہے سمجھنے میں، تینوں شرائط وغیرہ کو، اس کو اچھے سے سبق سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی اگر سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے۔ اگر آپ اپنی کاپی میں اس کو لکھتے ہیں کہ کون سی شرائط پائی جا رہی ہے تو شرائط کو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں گے تو اور بھی زیادہ آسانی سے آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کے ہمارے سوالات ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے، تو اس میں تفضیل کو مفرد، تثنیہ اور جمع لانے کے کیا قواعد ہیں، وہ قواعد آپ تفصیل کے ساتھ مثال بیان کیجئے جو ہماری اپنی کتاب میں بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 2، اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے یا اس میں ضمیر میں عمل کرتا ہے؟ اور سوال نمبر 3، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اہل عرب کے یہ قول ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید لانے کا کیا مقصد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔